لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريدا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه. حضرات مسجد، دینی میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، انسان کی زندگی پر اس کے گرد و پیش کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا کھانا پینا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ کے گاؤں کا ماحول کیا ہے، آپ کے دوستوں احباب کون لوگ ہیں. ان تمام چیزوں کا اثر آدمی کی زندگی پر ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کن لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کیسے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہوں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو آپ بھی اس اچھائی سے متاثر ہوں گے. اچھے لوگوں کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. اگر نمازی
بھی نمازی بن جائیے گا۔ اگر ایسے لوگ کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جس طرح یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم آپ اس آدمی کی تلاوت کو سنیے گا، اس لیے کہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور سننے کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، خراب لوگوں کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شرابی ہے اور زناکار ہے، بدکار ہے، بے حیا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا ہے، تو ایسے برے آدمی کا اثر بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی اس اثر کو آپ جان جاتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نماز کے بڑے پابند تھے، لیکن جب سے آپ اس برے آدمی کے ساتھ رہنے لگے ہیں تب سے آپ کی نماز میں کوتاہی ہونے لگی۔ گویا اس برے آدمی کی وجہ سے آپ کے اوپر برا اثر ہو گیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، اللہ والوں کے ساتھ رہیے، دیندار لوگوں کے ساتھ رہیے، نمازیوں کے ساتھ رہیے، روزہ داروں کے ساتھ رہیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ رہیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہیے، والدین کی خدمت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیے، تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہیے، علماء کے ساتھ رہیے، حافظوں کے ساتھ رہیے، قاریوں کے ساتھ رہیے، اور جو بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ اٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ چلیے، ان کے ساتھ پھریے، اور موقع ملے تو ان لوگوں کے ساتھ کھائیے پیجیے، ان لوگوں کو اپنا مہمان بنائیے، اپنے گھر میں دعوت دیجیے۔ جب دعوت ہو، کوئی فنکشن ہو آپ کے گھر میں، ولیمہ کا موقع ہو، عقیقہ کا موقع ہو، تو ایسے موقع پر آپ خاص طور سے کوشش
باتیں دونوں صحابی نے سنا، حضرت ابوبکر نے سنا، حضرت عمر نے سنا کہ ایمن اس وجہ سے رو رہی ہے کہ وہی اب نازل نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے فَحَجَّتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، تو ایمن کی باتوں نے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابوبکر بھی رونے لگے، حضرت عمر بھی رونے لگے۔ فَجَعَلَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا، ایمن کے ساتھ یہ دونوں رونے لگے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس واقعے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نیک لوگوں کے گھر جانا چاہیے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان سے خبر ان کی خیریت جانا کرتے تھے، ان کی ضروریات کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے نقش قدم پر کون چلنے لگے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ دونوں بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم کو اختیار کرتے ہوئے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عاد مریضاً، کہ جو آدمی کسی مریض کی عادت کرتا ہے، جو آدمی کسی بیمار پرشی کرنے کے لیے جاتا ہے، او زار اخا لہ فی اللہ، کیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھنے جاتا ہے، اس سے ملنے جاتا ہے، تو دیکھیے اس کو کیا بدلہ ملتا ہے، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ناداہم منادٍ بِأَنْ جب کوئی مسلمان آدمی اپنے مسلمان بیمار بھائی کو دیکھنے جاتا ہے یا کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اور آواز لگانے والا کون ہوتا ہے؟ فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ بِأَنْ کہ تم نے اچھا کیا، تم نے اچھا کیا، وَطَابَ مَمْشَاكَ، تم جہاں جا رہے ہو بھی کتنا اچھا ہے۔ یعنی فرشتے اس آدمی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے جانے کو بہتر قرار دیتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، کہ تم نے اپنے اس کام کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی بیمار پڑ جائے، خاص طور سے اگر کوئی دیندار آدمی ہے، صوم و صلات کا پابند آدمی ہے، جس کا تعلق مسجد سے برابر تھا، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان کی خیریت معلوم کرنے جائے، اس کی عیادت کرنے جائے۔ اب کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آج نیک سے نیک آدمی ہاسپٹل میں رہتا ہے اور اپنے گھر میں مہینوں بیمار پڑا رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے نہیں جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی خبر خیریت پوچھنا، یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ بھائی آپ جائیے گا تو کیا دے دیجیے گا؟ زندگی تو دے نہیں دیجیے گا۔ آپ اپنی زندگی سے کچھ حصہ دے سکتے نہیں دے سکتے، آپ جائیے گا اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دیندار لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے، دیندار لوگوں سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کی خبر خیریت دریافت کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے ملنا جلنا چاہیے۔ اور یہ جامع ترمذی کی
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اچھے دوستوں اور برے دوستوں کے فائدے اور نقصان کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر ہم اچھا دوست بناتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اگر ہم برا دوست بناتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ خاص طور سے طالب علموں کو یہ بات سننی چاہیے، طالب علموں کو سننی چاہیے، یہ بات پڑھنے لکھنے والوں کو سننی چاہیے، جو اسکول کالج جاتے ہیں، جو مدرسہ اور کسی جامعہ میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات خاص طور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اچھے بچے بھی برے بچوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنا مستقبل غارت کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، ان کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے کہ ایک خوشبو بیچنے والا آدمی ہو اور دوسرا کیا ہو، بھٹی ڈھونکنے والا آدمی ہو۔ اگر کوئی خوشبو والا آدمی ہے جو خوشبو بیچتا ہے، کہتے ہیں فحامل المسک اما ان یهدیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے مشک والے آدمی کی طرح۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس خوشبو ہے، اگر آپ اس کے ارد گرد رہیں گے، یا تو کیا ہے، وہ آدمی خوشبو جس کے پاس ہے وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، خوشبو دے سکتا ہے۔ جس کے پاس خوشبو ہے وہ آپ کو کیا دے گا، یا تو خوشبو دے گا، اس کے ساتھ رہیے گا، کہے گا ہمارے ساتھ یہ ہمیشہ رہتا ہے، میرے پاس خوشبو ہے اور میں اس کو تھوڑی سی خوشبو دے دیتا ہوں۔ اگر نہیں دے گا وہ آدمی خوشبو والا، تو آپ کا دل چاہے گا تو کیا کیجیے گا، آپ اس آدمی سے تھوڑی سی خوشبو خرید لیجیے گا۔ اگر خرید بھی نہیں سکتے ہیں اور آدمی دے بھی نہیں رہا ہے، ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوگا آپ کو، اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، آپ کو کیا ہے، بلا دیے ہوئے بلا خریدے ہوئے اس کے ساتھ رہنے کا کم سے کم یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ جب وہ خوشبو بیچ رہا ہے، خوشبو استعمال کیے ہوا ہے، تو آپ کو بھی کیا ہے، اچھی خوشبو ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کو بھی خوشبو محسوس ہوگی یا نہیں محسوس ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے دوست سے ہمیشہ فائدہ، اچھے دوست سے ہر حال میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ اچھے دوست کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والوں کی طرح۔ اور برے دوست کی مثال کیا ہے، کہا کہ برے دوست کی مثال ایسے سمجھیے کہ کوئی بھٹی کیا ہے، ڈھونکنے والا آدمی، بھٹی جلاتا ہے جو، آپ کوئلہ رکھ کر، اس آدمی کی طرح ہے برے دوست کی مثال۔ کسی بھٹی ڈھونکنے والے کے پاس جائیے گا تو کیا ہوگا، کہ آپ اس کے ارد گرد بیٹھیے گا، اور بھٹی کیسے ڈھونکتا ہے، کیسے ڈھونکتا ہے، ہاتھ سے، آگ وہاں پہ جلتی رہتی ہے۔ جب آپ جائیے گا اس بھٹی ڈھونکنے والے کے پاس، یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، اگر آپ اپنے کپڑے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے کسی طرح، تو کم سے کم اتنا نقصان
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ برے آدمی کو دوست بنائیے گا، میں نے شروع میں کہا کہ آپ بھی برے ہو جائیے گا، آپ کا طریقہ بھی طور طریقہ بھی برا ہو جائے گا۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 10 دن میں، 20 دن میں ضرور آپ اس سے متاثر ہو جائیے گا۔ اس لیے آدمی کو کبھی بھی برے لوگ کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی کیسا ہے۔ اچھا ہے تو آپ دوستی کریں، اگر اچھا نہیں ہے تو آپ کو دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ برا دوست اچھے آدمی کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک دیہات کا رہنے والا آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتلا دیجئے قیامت کب آنے والی ہے۔ کبھی ہم کو اور آپ کو فکر ہوتی ہے قیامت کی، آخرت کی کبھی فکر ہوتی ہے؟ قبر کے بارے میں سوچتے ہیں، جنت جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، ہر صاحب ایمان کو سوچنا چاہیے۔ موت کب آئے گی کسی کو پتا ہے کیا؟ نوجوان بھی مرتے ہیں، بوڑھا بھی مرتا ہے، ادھیڑ بھی مرتا ہے، بچے بھی مرتے ہیں، اب پیدا ہوتے بھی بچے مر جاتے ہیں۔ اس لیے موت کوئی متعین نہیں ہے، متعین اس کا وقت نہیں ہے کہ فلاں وقت ہی میں آئے گی موت، فلاں عمر ہی میں آئے گی موت۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کان کھول کر سن لیجیے۔ جوان دھوکے میں نہ رہیں، کبھی ہم جوان ہیں، ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جوان تھے جو جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کو احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کو نیک کام میں لگائیے۔ اس آدمی نے پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اعددت لها، اے قیامت کے بارے میں جاننے والے آدمی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہمیں مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، قیامت کا سامنا کرنا ہے، تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا اپنی پونجی رکھی ہے، کیا ہم نے تیار کر رکھا ہے؟ کیا ہمارے پاس نماز ہے؟ کیا روزہ ہے؟ کیا حج ہے؟ کیا زکات ہے؟ کیا صدقات و خیرات ہے؟ کیا پڑوسیوں کا خیال ہے؟ کیا والدین کی خدمت ہے؟ مسجد کی خدمت ہے؟ مدرسے کی خدمت ہے؟ اس طرح جو اعمال صالحہ ہے، کیا ہمارے پاکٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آخرت میں پیسے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں پیسہ صدقہ اور خیرات کیا ہوگا تو ضرور فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر آپ بہت بڑے مالدار تھے تو آپ کی مالداری قبر میں اللہ کے عذاب کو روک سکتی نہیں ہے۔ آپ کو جہنم میں جانے سے آپ کا خاندان اور آپ کا عہدہ، آپ کا منصب اور آپ کے خزانے، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس روک سکتا ہے؟ میرے بھائی، ہر چیز نہیں روک سکتا۔ اس لیے ہر آدمی کو، چاہے جوان ہو بوڑھا ہو، ہر آدمی کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے الفاظ کے ذریعے آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائی۔ اس آدمی نے کہا کہ حب اللہ و رسول، حب اللہ و رسول، نیک آدمی جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فرائض کے علاوہ بہت زیادہ نفلی روزہ
میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں لیکن جمعہ کا وقت ختم ہو گیا. میں پھر آپ لوگوں کو یہ بتلاتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, عمر دی ہے, اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس عمر کو کیسے گزارا, اچھے لوگوں کے ساتھ گزارا, برے لوگوں کے ساتھ گزارا, اچھے کاموں میں گزارا, برے کاموں میں گزارا, کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا, کیسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا, تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, روزہ رکھا یا نہیں رکھا, زکات و خیرات کا اہتمام کیا یا نہیں کیا. ایسے سارے سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ نے ابھی عمر دی ہے, اگر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, دین سے دور ہیں, مسجد سے دور ہیں, توبہ کر لیجئے, اللہ سے معافی مانگ لیجئے سچے دل سے اور اللہ کے راستے پر آ جائیے, قرآن کے راستے پر آ جائیے, حدیث کے راستے پر آ جائیے, نماز کے راستے پر آ جائیے, روزے کے راستے پر آ جائیے. دنیا داری چھوڑ دیجئے, دنیا سے کچھ آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. نہ بیٹا جائے گا, نہ بیٹی جائے گی, نہ دنیا کا کوئی مال و دولت جائے گا. اگر کچھ جائے گا تو آپ کے اچھے اعمال ہوں گے, یہی نماز ہوگی, یہی روزہ ہوگا, یہی حج ہوگا, یہی صدقات و خیرات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے